بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ خالستانی لیڈر ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں انڈیا کا ہاتھ ہے۔ کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کا سنسنی خیز الزام، کہا ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ انڈیا نے ٹروڈو کے الزام کو رد کر دیا۔ دونوں ملکوں کے تعلقات انتہائی پستی پر پہنچ گئے۔ سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم۔ کینیڈا کے الزام پر امریکہ نے کیا فکر مندی کا اظہار، کہا مجرموں کو انجام تک پہنچانا چاہیے۔ انڈین پارلیمنٹ نے نئی عمارت سے کام شروع کر دیا۔ لوک سبھا میں تاریخی ویمن ریزرویشن بل پیش۔ عورتوں کو پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں 33% ریزرویشن حاصل ہوگا۔ آذربائیجان نے ناگورنو قرباغ میں فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ علیحدگی پسندوں کے حملے کے بعد کارروائی، کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ سعودی عرب کی میزبانی میں یونائیٹڈ نیشنز میں میٹنگ۔ اسرائیل فلسطین پیس پروسیس کو پھر سے زندہ کرنے کی کوششیں۔ غزہ ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے جلد مہم شروع کی جائے گی، جارڈن نے کیا اعلان۔ پوٹین اگلے مہینے بیجنگ کا دورہ کریں گے۔ چائنیز صدر سے ملاقات کا منصوبہ۔ امریکہ نے اتحادیوں سے کہا یوکرین کے لیے مدد بڑھائیں۔ ایران سے رہا US سٹیزنز امریکہ پہنچ گئے۔ تنقیدوں کے بیچ بائیڈن حکومت نے کہا ڈیل سے کچھ نہیں بدلے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ انڈیا اور کینیڈا کے درمیان تعلقات اپنی انتہائی پستی پر پہنچ گئے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سنسنی خیز الزام لگایا کہ حال ہی میں کینیڈا میں خالستانی لیڈر ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں انڈیا کا ہاتھ ہے۔ اس کے جواب میں انڈیا نے اس الزام کو بکواس قرار دیتے ہوئے رد کر دیا۔ نہ صرف یہ بلکہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے سفارتکاروں اور عہدیداروں کو ملک چھوڑنے کا بھی حکم دیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کی حکومت کے پاس ان الزامات کی تائید میں ٹھوس ثبوت موجود ہیں کہ ہردیپ سنگھ نجار کا قتل انڈین گورنمنٹ کے ایجنٹس نے کیا ہے۔ انڈین گورنمنٹ نے کہا کہ یہ الزام سیاسی محرکات پر مبنی ہے۔ کینیڈا نے ایک سینئر انڈین سفارتکار کو ملک سے باہر کرنے کا حکم دیا۔ اس عہدیدار کا نام نہیں بتایا گیا، لیکن کہا گیا کہ وہ کینیڈا میں انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کے چیف ہیں۔ انڈیا نے بھی اس کے جواب میں کینیڈا کے ایک عہدیدار کو 5 دنوں کے اندر ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس طرح دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تناؤ خطرناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ حال ہی میں G20 چوٹی کانفرنس کے موقع پر ملاقات میں وزیر اعظم نریندر مودی نے جسٹن ٹروڈو سے ملاقات میں کینیڈا میں خالستانی سرگرمیوں کا مسئلہ اٹھایا تھا اور انہوں نے کینیڈا میں انڈیا کے سفارت خانے اور قونصلیٹ پر حملوں کے بارے میں بھی بات کی تھی۔ اس کے کچھ دن بعد کینیڈا نے انڈیا کے لیے اپنا ٹریڈ مشن ملتوی کر دیا تھا۔ یہ دورہ اکتوبر میں ہونے والا تھا۔ جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ کے ہنگامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا کی زمین پر کینیڈا کے کسی سٹیزن کی ہلاکت پر بیرونی حکومت کا رول ناقابل قبول ہے اور یہ ہماری خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ یہ کارروائی بنیادی اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے جن کے مطابق کھلے اور آزاد اور جمہوری سماجوں کو چلنا چاہیے۔ انڈین گورنمنٹ نے وزیر اعظم کینیڈا کے الزامات کو رد کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا کے سیاسی لیڈرز کی طرف سے ایسے ایلیمنٹس سے ہمدردی کا اظہار تشویش کی بات ہے۔ دہلی میں وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بے بنیاد الزامات کے ذریعے خالستانی دہشت گردوں اور انتہا پسندوں پر سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے جنہیں کینیڈا میں پناہ دی گئی ہے اور جو انڈیا کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ اس معاملے میں کینیڈا کی حکومت کی بے عملی تشویش کی وجہ ہے۔
ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ کینیڈا میں غیر قانونی سرگرمیوں جیسے قتل، ہیومن ٹریفکنگ اور منظم جرائم کے لیے جگہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کینیڈا کو چاہیے کہ وہ وہاں سے کام کرنے والے تمام اینٹی انڈیا ایلیمنٹس کے خلاف کارروائی کرے۔ ہرجیت سنگھ نجار خالستان ٹائیگر فورس اور سکس فار جسٹس تنظیم کے لیڈر تھے، جنہیں حال ہی میں کینیڈا کے مقام سرے کے گردوارے کے قریب نامعلوم لوگوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ نجار کا تعلق پنجاب کے جالندھر سے ہے اور وہ 1997 میں کینیڈا چلے گئے تھے۔ خالستانی ٹائیگر فورس کے لیڈر کی حیثیت سے سرگرمیوں کے لیے انڈیا میں ان کی تلاش تھی۔ انڈیا نے دہشت گرد تنظیم کو قرار دیا ہے۔ جولائی میں NIA نے نجار کے سر پر 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا تھا۔ جالندھر میں ایک پجاری کے قتل کے سلسلے میں اس انعام کا اعلان کیا گیا تھا۔ نجار پر 2007 میں پنجاب کے ایک سینما گھر میں بم حملے کا بھی الزام ہے۔ NIA کینیڈا، برطانیہ اور امریکہ میں انڈیا کے سفارت خانوں اور قونصلیٹ پر حالیہ حملوں کی تحقیقات کر رہی ہے۔ کینیڈا ملک سے باہر جانے والے ان سکھوں کا پسندیدہ مقام ہے جو انتہا پسندی کی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں۔ پچھلے کچھ مہینوں سے کینیڈا میں ایسی کئی سرگرمیاں دیکھی گئی جن میں خالستان ریفرینڈم بھی شامل ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کے الزام پر امریکہ نے کہا ہے کہ یہ انتہائی تشویش کی بات ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ترجمان ایڈرین واٹسن نے ایک ای میل بیان میں کہا کہ یہ بہت اہم ہے کہ کینیڈا کی یہ تحقیقات آگے بڑھے اور مجرموں کو انجام تک پہنچایا جائے۔ کانگریس پارٹی نے کہا کہ ملک کے مفادات کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ پارٹی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے ایکس پر یہ بات کہی۔ آذربائیجان نے ناگورنو کاراباخ علاقے میں ایک فوجی آپریشن شروع کیا ہے جس سے آرمینیا کے ساتھ تناؤ اور بڑھ گیا ہے۔ ناگورنو کاراباخ کا علاقہ دونوں ملکوں کے درمیان کشمکش کی وجہ ہے۔ AFP نیوز ایجنسی نے بتایا کہ علاقے میں کئی دھماکوں کی آوازیں گونجتی رہی۔ آرمینیا نے کہا کہ ناگورنو کاراباخ میں اس کی کوئی فوج کی سرگرمیاں نہیں چل رہی ہیں۔ اس علاقے پر کنٹرول کے لیے دونوں ملکوں کے بیچ کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ دنیا اس علاقے پر آذربائیجان کے حق کو مانتی ہیں، لیکن اس علاقے میں زیادہ تر آرمینیائی نسل کے لوگ رہتے ہیں۔ اس دوران رشیا نے تناؤ میں اضافے پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ترجمان اسٹیفن جارک نے بھی ناگورنو کاراباخ کی صورتحال پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ اس دوران علیحدگی پسندوں نے کہا کہ کاراباخ کے شہر اور قصبے فائرنگ سے گونج رہے ہیں۔ حملے شروع ہونے سے کچھ گھنٹے پہلے آذربائیجان کے عہدیداروں نے کہا کہ آرمینیا کے علیحدگی پسندوں کے زمینی سرنگ دھماکوں میں 4 پولیس آفیسرز اور 2 سویلینز ہلاک ہوئے۔ 2020 میں 6 ہفتوں کی لڑائی ہوئی تھی۔ اس جنگ میں آذربائیجان نے کاراباخ کے کئی علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ رشیا نے کہا ہے کہ وہ آپریشنز کے تعلق سے آذربائیجان کے ساتھ ربط میں ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا نے کہا کہ ساؤتھ کوکاسس کے دونوں ملکوں کو خون خرابہ بند کرنا چاہیے اور امن بات چیت شروع کرنی چاہیے۔ سعودی عرب اور یورپی یونین کے علاوہ ایجپٹ اور جارڈن نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے اسرائیل فلسطین پیس پروسیس کو پھر سے شروع کرنے پر زور دیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی SPA نے یہ بات بتائی۔ یونائیٹڈ نیشنز میں سعودی عرب اور دوسرے ملکوں کی میزبانی میں یہ کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس کے موقع پر سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان کے علاوہ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابو الغیث، یورپی یونین کے نمائندے جوزف بورل، جارڈن کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ایمن صفادی اور ایجپٹ کے وزیر خارجہ سامی شکری نے شرکت کی۔ میٹنگ میں اسرائیل اور فلسطین کے نمائندوں کو نہیں بلایا گیا۔ ان ملکوں کا خیال ہے کہ پہلے دوسرے فریقوں میں اس تعلق سے اتفاق ہونا چاہیے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے جنرل اسمبلی کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی ریاست بننے تک اسرائیل فلسطین مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں حصہ لینے والے ملکوں نے اس سلسلے میں ان کی تائید کی ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کئی برسوں سے امن بات چیت رکی ہوئی ہے۔ یہودی بستیوں کا پھیلاؤ بات چیت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسرائیل فلسطین امن کوششیں 1991 میں میڈرڈ میں شروع ہوئی تھیں۔ اس کے نتیجے میں 2 ریاستی حل سے اتفاق کیا گیا تھا، لیکن یہودی بستیوں کی مسلسل تعمیر کی وجہ سے یہ بات چیت اور کوششیں ٹھنڈی پڑ گئی ہیں۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اس کے کسی بھی تعلقات سے پہلے فلسطین مسئلہ حل کرنا چاہیے۔
جارڈن نے کہا کہ غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے جلد ہی ایک مہم شروع کی جائے گی۔ جارڈن کی لیبر پارٹی کی ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ اس مہم کے لیڈر وائل السقا نے بتایا کہ عرب اور یورپی ملکوں میں غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے مہم شروع کی جائے گی۔ غزہ 2007 سے اسرائیلی ناکہ بندی کا شکار ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک کھلی جیل بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مہم 22 ستمبر کو شروع ہوگی اور مہینے کے ختم تک جاری رہے گی۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے فلسطین کی اکنامی تباہی کی دہلیز پر پہنچ گئی ہے۔ ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ ہر 4 میں سے ایک فلسطینی اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے غریبی سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، اور ایسا ڈر ہے کہ آنے والے برسوں میں حالات اور خراب ہوں گے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین اور چائنیز پریزیڈنٹ زی جن پنگ کے درمیان اکتوبر میں بیجنگ میں ملاقات ہوگی۔ جب سے یوکرین جنگ شروع ہوئی ہے، دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں گرمجوشی پیدا ہوئی ہے۔ پوٹین اگلے مہینے بیجنگ کا دورہ کریں گے اور ان سے زی سے ملاقات کریں گے۔ یوکرین کے شہر لیف میں کئی دھماکے ہوئے۔ بتایا گیا کہ رشیا نے حملوں کی بوچھاڑ کر دی۔ یوکرین کی ایئر فورس نے رشیا کے 27 ڈرونز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ امریکہ کے وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے اتحادی ملکوں کے ڈیفنس منسٹر سے کہا ہے کہ وہ یوکرین کی مزید فوجی مدد کریں۔ جرمنی میں ایک فوجی اڈے پر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایئر ڈیفنس کی وجہ سے زندگیاں بچائی جا رہی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن یو این جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر کا استعمال یوکرین کی تائید میں آواز اٹھانے کے لیے کریں گے۔ بائیڈن نے نیو یارک میں الیکشن فنڈ ریزنگ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ ڈیموکریٹ لیڈر بائیڈن پر ریپبلکنز کی طرف سے اس بارے میں کافی تنقیدیں کی جا رہی ہیں کہ وہ یوکرین کے لیے کافی پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے کہا ہے کہ کردستان علاقے کے خلاف تشدد کے استعمال کی دھمکی ناقابل قبول ہے۔ حالیہ عرصے میں کرد ملیٹنٹس کے خلاف کارروائی کے مسئلے پر دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات متاثر ہوئے ہیں۔ ایران نے عراق کو کرد ملیٹنٹس کو نہتہ کرنے کے لیے ایک ڈیڈ لائن دی ہے۔ عراقی وزیر نے العربیہ نیٹ ورک سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایرانی حملے کی امید نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ عراق کے خلاف دھمکیاں نہ دی جائیں۔ ایران سے رہا امریکی شہری اپنے ملک پہنچ گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ڈیل ہوئی ہے جس کے تحت ایران کے فریز کیے ہوئے $6 بلین ایرانی اکاؤنٹس میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ رقم ساؤتھ کوریا کو تیل بیچنے سے حاصل ہوئی تھی۔ اس ڈیل کے تحت امریکہ میں قید 5 ایرانیوں کو رہا کیا گیا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے علاقائی امن کو آگے بڑھانے اور دبے کچلے لوگوں کے خلاف زیادتیوں کو روکنے کے لیے یونائیٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے یو این سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ یہ ملاقات نیو یارک میں یو این جنرل اسمبلی کے موقع پر ہوئی۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ایران کے واقعات کے تعلق سے مغربی ملکوں کا کوریج یا میڈیا کوریج حقیقت سے دور ہوتا ہے۔ انہوں نے یو این چیف سے کہا کہ وہ معتبر چینلز کے ذریعے ایران کے بارے میں خبریں دیکھیں۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ پارلیمنٹ نے نئی عمارت سے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور کئی دوسرے لیڈرز نے اسے تاریخی لمحہ قرار دیا ہے۔ مودی اپنے وزیروں کے ساتھ پیدل چلتے ہوئے نئی عمارت پہنچے اور لوک سبھا کی کارروائی میں حصہ لیا۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے ارکان سے کہا کہ وہ عوام کے مسائل اٹھاتے ہوئے پارلیمانی بحث کا ایک نیا معیار شروع کریں۔ انہوں نے ان لیڈرز کو خراج پیش کیا جنہوں نے ملک کو ایک نیا دستور دیا تھا۔ پارلیمنٹ کی نئی عمارت کئی رنگوں سے سجائی گئی ہے اور اس کا آرکیٹیکچر جدید اور قدیم طرز کا ہے اور اس میں ہندوستانیت یا انڈیننس کو نمایاں کیا گیا ہے۔ راجیہ سبھا میں استعمال کیے گئے رنگوں میں کم ریڈ کا کافی زیادہ استعمال ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ملک نئے مستقبل کی شروعات کر رہا ہے اور انہوں نے پارلیمنٹ کی پرانی عمارت کے بارے میں کہا کہ اب اسے سنویدھان سبھا کہا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ملک نئے مستقبل کی شروعات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کی پرانی عمارت سنویدھان سدن کہلائے گی۔ حکومت نے لوک سبھا میں ویمن ریزرویشن بل پیش کر دیا ہے۔ اس تاریخی بل کے ذریعے لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں میں عورتوں کو 33% ریزرویشن دیا جائے گا۔ پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں کارروائی کے پہلے دن وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے اس سلسلے میں 128واں ترمیمی بل پیش کیا۔ بل پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں عورتوں کو 33% ریزرویشن دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے عورتوں کی شرکت میں اضافہ ہوگا اور وہ پالیسی سازی میں اپنا رول ادا
ادا کریں گی. اس طرح لوک سبھا میں عورتوں کی سیٹیں 181 ہو جائیں گی. انہوں نے اس بل کو ناری شکتی وندن ادھینم قرار دیا. اس سے پہلے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ان کی حکومت نے عورتوں کو بااختیار بنانے کے لیے کئی قدم اٹھائے ہیں. ہر سیکٹر میں عورتوں کے بڑھتے ہوئے رول کی تعریف کرتے ہوئے مودی نے پالیسی سازی میں عورتوں کو زیادہ سے زیادہ شامل کرنے کی ضرورت پر زور دیا. بل پیش کرنے کے بعد لوک سبھا کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا. راجیہ سبھا کو بھی ملتوی کیا گیا. ایک دن پہلے کیبنٹ نے ویمن ریزرویشن بل کو منظوری دی تھی. یہ بل کئی دہوں سے پینڈنگ ہے. راجیہ سبھا میں ویمن ریزرویشن کے بارے میں ملکارجن کھرگے اور نرملا سیتارمن کے درمیان تکرار ہوئی. صدر کانگریس کھرگے نے کہا کہ سیاسی پارٹیوں کو عادت ہے کہ وہ کمزور عورتوں کو چنتے ہیں اور ان عورتوں کو نہیں چنتے جو تعلیم یافتہ ہیں اور فائٹ کر سکتی ہیں. نرملا سیتارمن نے ان پر جوابی وار کیا. مرکزی وزیر نے کہا کہ ہم اپوزیشن لیڈر کی عزت کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت بڑا بیان دیا ہے کہ تمام پارٹیاں کمزور عورتوں کو چنتی ہیں اور یہ ناقابل قبول ہے. ہماری پارٹی نے سب کو بااختیار بنایا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ایک بااختیار عورت ہیں. بتایا گیا کہ عورتوں کے لیے ریزرویشن پر عمل ڈی لیمیٹیشن کے بعد ہوگا. نئی سینسس کے بعد حلقوں کی حد بندی ہوگی، اس کے بعد ہی اس پر عمل ہوگا. اس دوران BRS MLC کویتا نے ویمن ریزرویشن بل کو ویلکم کیا ہے. جموں کشمیر کے اننت ناگ میں جھڑپ ختم ہو گئی ہے. پولیس نے بتایا کہ جن 2 ملیٹنٹس کو ہلاک کیا گیا ان میں لشکر طیبہ کا کمانڈر شامل ہے. پولیس نے بتایا کہ ایسا امکان ہے کہ ایک تیسرا ملیٹنٹ بھی مارا گیا ہے، لیکن اس کی لاش اب تک نہیں ملی ہے. یہ انکاؤنٹر 4 شنبے کو شروع ہوا تھا، جس میں 4 فوجی اور پولیس آفیسر ہلاک ہوئے ہیں. لشکر ملیٹنٹ کی پہچان عزیر خان کی حیثیت سے کی گئی ہے. ٹامل ایکٹر وجے اینتھنی کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے. وہ صبح اپنے گھر پر لٹکی ہوئی پائی گئی. 16 سالہ لڑکی 12ویں میں پڑھتی تھی. اس سلسلے میں غیر فطری موت کا ایک کیس درج کیا گیا ہے. سینکڑوں فٹ بال فینس نے تہران میں کرسٹیانو رونالڈو کا گرمجوشی سے استقبال کیا. پرتگال کے سٹار فٹ بالر النصر کلب کی طرف سے کھیلنے کے لیے ایران کی دارالحکومت پہنچے. یہ AFC چیمپئنز لیگ میں حصہ لیں گے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. خالستانی لیڈر ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں انڈیا کا ہاتھ ہے. کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کا سنسنی خیز الزام، کہا ٹھوس ثبوت موجود ہیں. انڈیا نے ٹروڈو کے الزام کو رد کر دیا. دونوں ملکوں کے تعلقات انتہائی پستی پر پہنچ گئے. سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم. کینیڈا کے الزام پر امریکہ نے کیا فکر مندی کا اظہار، کہا مجرموں کو انجام تک پہنچانا چاہیے. انڈین پارلیمنٹ نے نئی عمارت سے کام شروع کر دیا. لوک سبھا میں تاریخی ویمن ریزرویشن بل پیش. عورتوں کو پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں 33% ریزرویشن حاصل ہوگا. آذربائیجان نے ناگورنو قراباغ میں فوجی آپریشن شروع کر دیا. علیحدگی پسندوں کے حملے کے بعد کارروائی. کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے. سعودی عرب کی میزبانی میں یونائیٹڈ نیشنز میں میٹنگ. اسرائیل فلسطین پیس پروسیس کو پھر سے زندہ کرنے کی کوششیں. غزہ ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے جلد مہم شروع کی جائے گی. جارڈن نے کیا اعلان. پوٹین اگلے مہینے بیجنگ کا دورہ کریں گے. چائنیز صدر سے ملاقات کا منصوبہ. امریکہ نے اتحادیوں سے کہا یوکرین کے لیے مدد بڑھائیں. ایران سے رہا US سٹیزنز امریکہ پہنچ گئے. تنقیدوں کے بیچ بائیڈن حکومت نے کہا ڈیل سے کچھ نہیں بدلے گا. یہ تھی آج کی خبریں. اب شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.